وزیر اعظم کے ترجمان اور معاون خصوصی ندیم افضل چند منڈی بہاؤالدین کے سیاسی خانوادے کے چشم و چراغ ہیں۔ کاشتکار گھرانے سے تعلق، والد اور دادا بھی سیاسی شخصیات رہیں۔ سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باوجود شارٹ کٹ کی بجائے گراس روٹ لیول سے سیاسی سفر شروع کیا، سیاست کے سارے رنگ دیکھے۔ پہل کالج اور یونیورسٹی پالیٹکس اور پھر 2001 میں تحصیل ناظم ملک وال بن کر باقاعدہ سیاسی سفر شروع کیا۔ 2002 میں فوجی دور حکومت میں قاف لیگ میں شامل ہونے پر زور دیا گیا، نہ ماننے کی سزا الیکشن میں عدم اعتماد لا کر دی گئی۔ افتخار چودھری بحالی تحریک میں وکلا کے ہمراہ پولیس کی لاٹھیاں بھی کھائیں، بے نظیر بھٹو کے لانگ مارچ میں پابند سلاسل بھی رہے، گویا سیاسی سفر میں کندن بننے تک کے تمام لوازمات پورے کیے۔ 2008 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر NH64 سرگودا 1 سے MNA منتخب ہوئے۔ اسی سیٹ سے 50 سال پہلے ان کے دادا رکن قومی اسمبلی بنے تھے۔ 2013 میں پھر MNA بنے اور زیادہ ووٹ لینے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ قومی اسمبلی میں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی خدمات انجام دیں۔ اکتوبر 2017 میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل پنجاب کے منصب کو چھوڑا اور کپتان کی ٹیم یعنی پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا، لیکن 2018 میں وہ الیکشن ہار گئے۔ اس وقت وہ تحریک انصاف کے فعال رہنما اور وزیر اعظم کے ترجمان اور معاون خصوصی کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ندیم افضل چند ہے جی۔ ویسے تو میرا نام کاسٹ میری گوندل ہے، لیکن میرا پولیٹیکل نیم چند ہے، کیونکہ میری فیملی کے حساب سے والد صاحب کا نک نیم چند تھا، تو اس وجہ سے مجھے چند کہتے ہیں۔ تو میں ایک پولیٹیکل فیملی سے میرا تعلق ہے۔ میرے دادا جی 1926 سے پالیٹکس میں تھے، اور اس کے بعد میرے تایا جی، پھر والد صاحب سیاست میں 79 سے ایکٹیو پالیٹکس میں آئے، تو لوکل پارٹی سے انہوں نے بھی سیاست شروع کی تھی، اور پھر میں نے بھی 2001 میں وہ 4-5 دفعہ MP رہے۔ حاجی محمد افضل چند صاحب ان کا نام ہے پنجاب میں۔ تو میں نے 2001 میں پہلے یونین ناظم بنا۔ جب مشرف دور کا سسٹم تھا تو میں نے کالج یونیورسٹی سے اس وقت آئے، تو بڑا سیاست کا پریکٹیکل، پہلے تو ہم سیاست میں 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، تو تھانے کچہری کی یہ جو لوکل پالیٹکس ہوتی ہے ہماری، فاتحہ پڑھنا، اس میں 8ویں 9ویں کلاس میں جا کے اپنے فاتحہ پڑھتا ہوتا تھا والد صاحب کے ساتھ یا فیملی کے اور ممبر کے ساتھ، کیونکہ ہماری سیاست یہ ہے کہ ہماری فیملی ساری حلقے میں اپنی کنسٹیچوئنسی میں ہم ورک کرتے ہیں، اور کزنز وغیرہ بھی، اور میرے بھائی بھی، والد صاحب اور میرے تایا ابو بھی۔ تو اس کے بعد الیکشن کوئی 1-2 لڑ لیتے ہیں، لیکن 2001 میں یونین ناظم بنا۔ یونین ناظم بننے کے بعد پھر میں تحصیل ناظم بن گیا، لیکن انٹرسٹنگ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت جب میں تحصیل ناظم بنا تو اس وقت جو پرو مشرف ٹیم تھی ایک، ہم اس کے اینٹی الیکشن لڑ رہے تھے، اور اس وقت اینٹی الیکشن ہم نے لڑا۔ جنرل قادر بلوچ اس وقت ہمارے کور کمانڈر ہوتے تھے، تو اس اینٹی الیکشن لڑنے میں ہم PO پارٹی سے میرا تعلق تھا فیملی کا، تو میں پنجاب میں ہم 63 تحصیل ناظم بنے تھے پیپلز پارٹی کے، اور میرے خیال 14 کے 15-16 ڈسٹرکٹ ناظم بھی بنے تھے۔ تو لیکن آؤٹ آف 63 ہم صرف 2 تحصیل ناظم PO پارٹی کے ساتھ رہ گئے تھے، ایک میں تھا، ایک ندیم اصغر کہرا تھا کھاریاں سے۔ اور اس کے بعد لوکل باڈیز کا 3 سال پھر چودھری پرویز الہی چیف منسٹر بن گئے، انہوں نے میرے خلاف عدم اعتماد شروع ہو گیا۔ پنجاب میں پہلا عدم اعتماد میرے خلاف ہوا، پھر مجھے لوکل گورنمنٹ میں معطل کر دیا گیا، میں ہائی کورٹ سے بحال ہوا، پھر معطل کر دیا گیا، پھر میں سپریم کورٹ سے بحال ہوا۔ ایک سٹرگل جاری رہی ہے کہ لوکل باڈی سے بہرحال بہت سیکھا۔ تحصیل ناظم ملک وال تھا میں، اور اس کے بعد جب تحصیل ناظم ختم ہو گیا، پھر اگلا الیکشن ہے۔ اگلا الیکشن کاف لیگ تھی، بڑی کوشش کی انہوں نے کہ ہم کاف لیگ میں شامل ہو جائیں، اور مختلف ذرائع سے، ایون مجھے یاد ہے ریمونڈ مونر ڈیپو جب 100 سالہ تقریبات تھی، جنرل پرویز مشرف آئے تھے، تو مجھے خود انہوں نے کہا تھا، اور خالد مقبول صاحب زندہ ہیں، بہت سارے لوگوں نے سو بھی کہا کاف لیگ جوائن کریں، لیکن نوجوان تھے اس وقت، کیو لیگ میں نہیں ہے، PO پارٹی کے ساتھ ایک وابستگی تھی، اور الیکشن لڑا۔ 2005 میں میں دوبارہ تحصیل ناظم کا الیکشن لڑا، میں ہار گیا، لیکن 2008 میں MNA بن گیا، اور میں نے ڈسٹرکٹ سرگودا سے یہ سیٹ سے الیکشن لڑا۔ اس سیٹ سے 50 سال پہلے میرے دادا جی نے الیکشن لڑا تھا، اور یہاں سے پراچا فیملی تھی، وہ PO پارٹی چھوڑ گئی تھی، محترم بینظیر بھٹو نے مجھے بلا کے ٹکٹ دی، اور میں اس الیکشن وہاں سے جیت گیا، لیکن انفارچونیٹلی محترم بھی شہید ہو گئی۔
اور MNA بنا, ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین بنا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا ممبر بنا, رولز آف پروسیجر اینڈ پریویلیج کا چیئرمین بھی رہا. 5 سال اس اسمبلی میں, پارلیمنٹ میں, پارلیمنٹری پریکٹس میں بہت سارا حصہ بھی لیا اور بہت سارا سیکھا بھی. یہ ایک سیاست تھی. پھر اس کے بعد 2013 میں بھی الیکشن لڑا. 2013 میں پنجاب میں میرے ہائیسٹ ووٹ تھے 68,000 پیپل پارٹی کے ٹکٹ میں, اور بڑی اسٹرگل کی. 2018 میں پیپل پارٹی چھوڑ کر PTI میں شامل ہوا, اور میں نے PTI کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا, لیکن میں الیکشن ہار گیا 1,18,000 ووٹ لے کر. تو الیکشن ہارنے پہ افسوس تو ہوتا ہے, لیکن پاکستان کے جو حالات ہیں, اب حالات دیکھ کر نزدیک سے اب افسوس بھی نہیں رہا کہ کیوں آ رہے ہیں. لیکن ایک سیاست پہ جو ہی میں نے سیاست ایک شروع کی تھی, ایک سیاست جب اسٹوڈنٹ لائف میں FC کالج میں پڑھتا تھا, میں ڈویژنل پبلک اسکول پہ پہلے پڑھتا تھا, پھر FC کالج میں, تو دیہاتوں سے بھی میں پڑھ کے گیا تھا. میں ان اسٹوڈنٹ میں تھا جو ٹاٹ سے شروع ہو کر ڈیسک سے شروع ہو کر اب کرسی تک پہنچے. ہم کوئی وہ ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں تھا کہ ہم کوئی سونے کے چمچے لے کے پیدا ہوئی, ایلیٹ کلاس سے کوئی ہمارا تعلق تھا. نہ ہم سرمایہ دار تھے, نہ ہم جاگیرداروں کی اولاد تھے. شکر الحمدللہ ہمیں کاشتکار کے بیٹے, اور فخر ہے اپنے کاشتکار ہونے پہ. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہم نے سیاست اپنی کنسٹیٹوئنسی سے جو کرتے ہیں, جو پولیٹیکل ایک سٹرگل ہوتی ہے, اس میں ایک حلقے کی عوام کے لیے سیاست ہوتی ہے, پھر صوبے کے لیے, ملک کے لیے, پھر پارٹی کے اندر جب ہوتے ہیں تو پارٹی کی آئیڈیالوجی. لیکن انفارچونیٹلی جو آئیڈیالوجی ہم نے پڑھی ہوتی ہے, جو سیاست ہم نے پڑھی ہوتی ہے, جب پریکٹیکل اسلام آباد کی آ کے اقتدار کے ایوانوں میں دیکھا جاتا ہے تو یہاں کی سیاست کچھ اور سیاست ہے. یہاں پہ قدم قدم پہ لوگوں کو کمپرومائز کرتے دیکھا ہے, قدم قدم پہ لوگوں کے آئیڈیالوجی بدلتے بھی میں نے دیکھی ہے. اور میں بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں جو ٹیلی ویژن پہ اور ہوتے ہیں, اور جب پرائیویٹ محفل میں اور ہوتے ہیں, میٹنگز کے اندر ان کی رائے اور ہوتی ہے, اور باہر لوگوں کے درمیان ان کی رائے اور ہوتی ہے. بڑے بڑے لیفٹ کے لوگ بھی دیکھے جو اپنے آپ کو بھاشن دیتے ہیں لیفٹ کے اوپر, لیکن سوچ ان کی جب دیکھی تو رائٹ ونگ سے بھی بدتر. اور بڑے بڑے رائٹ ونگ میں بھی لوگ دیکھے جو اندر بھی سوچ ہم سمجھتے تھے کہ یہ غلط, لیکن اچھی سوچ دیتے ہیں. اچھی لوگوں کی سوچ ہے, امید ہے. لیکن سیاست میں جب آپ سیاست کرتے ہیں تو کسی پارٹی کے ساتھ ہوتے ہیں, تو پھر سٹرگل ایک آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی ہوتی ہے. ایک تو آپ کے حلقے میں ہوتی ہے, ایک پارٹی کے ساتھ ہوتی ہے. مجھے وہ دن یاد ہے جب بینظیر بھٹو نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا, تو ہم کھاریاں کے اوپر ہم نے گرفتاری دینی تھی. انٹرسٹنگ سچویشن یہ تھی کہ وہ میں پہلی دفعہ 16 اپریل کو پہلی دفعہ زرداری صاحب کی رہائی پہ لاہور میں گرفتاری دی. اس وقت میں تحصیل ناظم تھا, میرا خیال ہے پنجاب کا واحد تحصیل ناظم تھا جو گرفتار ہوا تھا. اور رات سرور روڈ کینٹ تھانہ میں رات 4 بجے رات چھوڑ دیا گیا. اور مجھے ایک چیز وہ آج تک نہیں بھولی کہ مجھے 3 سندھ کے لوگ تھے, تو پنجاب کی پولیس نے اس وقت, وہ فاروق بمرو تھا PIA کی وردی میں, مجھے نام اس کا یاد ہے, اور بھی 2-3 ہیں, تو کہتے تھے آپ جائیں جی تو ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا یہ سندھ سے آئے ہیں, آپ ان کو کیوں نہیں چھوڑنا, آپ ان کو چھوڑیں گے تو ہم جائیں گے. اور ہم رات 3 بجے پہلے ہم نے ان کو نکالا اور پھر ہم خود نکلے. تو سیاست میں لانگ مارچ, اس کے بعد محترمہ نے جو میاں صاحب کے خلاف لانگ مارچ کیا, تو کھاریاں کے اوپر حوالات میں رات سونے والی وہ پہلی حوالات کی رات تھی. لیکن خوشخبری جتنے ہم حوالات میں تھے 8-9 بندے, وہ اگلے الیکشن میں منڈی بہاؤالدین سے سارے MP MNA بنے تھے. اور اس کے بعد پھر 20 اپریل 2007 افتخار چودھری کے دور کی ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہیڈ کیریاں کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ پنجاب پریزیڈنٹ تھے, قمر زمان کہرا صاحب, امتیاز صدر بڑائی صاحب, گوندر صاحب. تو پولیس کا امراض صاحب پولیس نے بہت مارا تھا, مجھے بہت زیادہ تشدد کیا تھا. وہ فوٹو بھی آپ کو میں دوں گا آپ پہ. اور اتنا تشدد کیا تھا, 26 ضربیں میرے جسم پہ لگی تھی. اور لیکن وہ مجھے آج بھی اس کے بعد ایسا مولا کا کرم ہوا کہ میں سمجھتا ہوں اسی مار کھانے کی وجہ سے لوگوں نے مجھے ووٹ دیے اور میں نے بھی بن گیا. لیکن میں ایک زندگی میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ مارے کھاتے ہیں, جو پولیٹیکل ورکر ہوتے ہیں, جو پارٹیوں کا اصل سرمایہ ہوتا ہے, جب پارٹیاں حکومت میں آتی ہیں ڈیسیژن میکنگ میں, نہ وہ گراس روٹس لیول کے ورکر شامل ہوتے ہیں, نہ وہ ڈیسیژن میکنگ میں شامل ہوتے ہیں, نہ وہ پاور کاریڈور کا حصہ ہوتے ہیں.
یہ لوگ کہاں سے آ جاتے ہیں جو پاور کاریڈور کا حصہ ہوتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو میرے ذہن میں ہمیشہ رہتا ہے، اور میں سمجھتا تھا کہ شاید کسی ایک پارٹی میں ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ میرا خیال ہے ہر پارٹی میں ہوتے ہیں۔ ان کی کوئی پارٹی نہیں ہوتی ان لوگوں کی، ان کی ایک قابلیت ہوتی ہے اور یہ کیفیت کا نام ہوتا ہے، اور یہی اصل لوگ ہوتے ہیں جو پاورفل ہوتے ہیں۔ یہ کہنا کہ صرف پولیٹیکل لوگ پاورفل ہوتے ہیں، میں اس پہ یقین نہیں رکھتا۔ اصل پاورفل وہی ہوتے ہیں جو اچھی ٹائی لگا کے آتے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہوتی ہیں جانے والے کے لیے، آنے والے کے لیے بھی انہوں نے 10 سال پہلے ایک کتاب لکھی ہوتی ہے، جب آنے والے کو وہی پیش کتاب کرتے ہیں اور اپنی ACR ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنا پروفائل بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح کے لوگ ٹیکنوکریٹس کی شکل میں، سیاستدانوں کی شکل میں، بڑے بڑے اکانومسٹ کی شکل میں آ جاتے ہیں، پاور کاریڈور کا حصہ ہوتے ہیں۔ اصل حکمران وہ ہیں۔ کاش جو ڈیموکریسی ہم سمجھتے ہیں، جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہوتی ہے، جس کے لیے جو ہمارے سیاست کا مقصد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ عوام کی حکومت، عوام میں سے حکومت عوام چنیں گے۔ میں نے جو اپنی جدوجہد میں دیکھا ہے کہ اگر اس ملک میں الیکشن فری اینڈ فیئر ہو جائیں، آئیڈیل ہو جائیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت آ جائے، جس کو عام آدمی جو سیاست میں نوجوان کوئی عورت کو مرد آنا چاہے، تو اس کو کسی لابی کی ضرورت نہ پڑے، کسی سفارش کی ضرورت نہ پڑے، کسی فیملی بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہ پڑے، کوئی اس کا یہ پروفائل نہ ہو کہ یہ باہر سے پڑھ کے آیا، یہ اچھی انگلش بولتا ہے، اس کا پروفائل یہ ہو کہ وہ اپنے سسٹم کے تحت، اپنے نظریے کے تحت، اپنے علاقے کے تحت، اپنے پروفائل پہ وہ سیاست میں اپنے ایک اپنے پیشن کے ساتھ آنا چاہتا ہے۔ تو ایسے کسی پولیٹیکل پارٹیز میں انفارچونیٹلی نہیں ہے راستے۔ یہی ہے ہماری جمہوریت کے کمزور ہونے کی وجہ، جو میں نے ایز اے پولیٹیکل ورکر سیکھی ہے، بنیادی وجہ، جس سے پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹیز ہوتی ہے، وہ الیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ بھی چناؤ ہوتا ہے۔ کیبنٹ ہوتی ہے، وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ بھی چناؤ ہوتا ہے۔ اور تنظیمیں ہوتی ہیں، وہ بھی الیکٹڈ نہیں ہوتی، وہ بھی چناؤ ہوتا ہے، ایک بنا دیے جاتے ہیں۔ میں خود تنظیمی سیاست میں رہا ہوں، اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں یہ ہے ہماری پولیٹیکل سسٹم، جو پولیٹیکل پارٹی جو جدوجہد ہوتی ہے ایک ورکر سے لے کر اوپر آنے کی ترقی تک، جس میں ڈسکنیکشن آ جاتا ہے، ایک ربط جو ٹوٹ جاتا ہے ایک سیاسی ورکر کی ترقی کرنے کا، جو درمیان میں سمجھے دریا آتا ہے جس کے اوپر پل نہیں ہوتی، پل پولیٹیکل سسٹم ہوتا ہے ایک جو نہیں ہوتا۔ یہی ہماری ایک کمزوری ہے، اور یہی میں سمجھتا ہوں جدوجہد میں جس کا تجسس رہا ہے۔ کاش اس ملک میں سمجھتا ہوں کہ عام آدمی، میں نے اوپر آ کے دیکھا کہ یہاں کلاسز کی لڑائی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ کلاسز کی لڑائی کیا ہوتی ہے، لیکن اب جب کہ دیکھا شوگر مل والے کی اپنی کلاس ہے، فرنس مل والے کی اپنی کلاس ہے، بینکس مالکان کی اپنی کلاس ہے، سرمایہ داروں کی اپنی کلاس ہے، جگیرداروں کی اپنی کلاس ہے، DMG افسران کی اپنی کلاس ہے، دوسری سروسز کی اپنی کلاس ہے۔ یہاں کلاسز کا تحفظ ہے، یہ ہاکی میچ ہے۔ یہ میں پالیٹکس میں بھی آ کے دیکھا ہے کہ ہاکی میچ حسن سردار سے منظور جونیئر اور گول، یعنی کہ ایک دوسرے کو پاس دو اور گول کرو، اپنا ٹارگٹ اچیو کرو، اسی کو لوگ سیاست سمجھتے ہیں۔ میں اس کو سیاست نہیں سمجھتا۔ یہ وقت کا گزارنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ایک ڈھال ہوتی ہے، ایک اپرچونزم ہو سکتا ہے، آپ کہتے ہیں اپرچونسٹ ہو سکتے ہیں لوگ، اور شاید اس میں مجھے اپنے زندگی میں بھی کہوں کہ شاید میں بھی کوئی اتنا آئیڈیل یا بااصول آدمی تو نہیں ہوں، میں ایڈمٹ کرتا ہوں گنہگار آدمی ہے، لیکن ایک کوشش ہوتی ہے کہ ایک جدوجہد کے تحت جو سیاست جس مقصد کے لیے ہم کرتے ہیں، کاش اس مقصد میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک میں ہمارے جیسے ہم سے بہت بہتر لوگ ہیں جو اس بیٹھے ہوئے سیاسی جماعتوں میں، لیکن ان کو مواقع نہیں ملتے، کیونکہ ان کی پروفائل وہ نہیں ہوتا جو پروفائل چاہیے ہوتا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آزاد میڈیا کی وجہ سے آج عام لوگ بھی اوپر آ گئے ہیں۔ چند پولیٹیکل پارٹیز، اب 2 پارٹی سسٹم نہیں رہا، اب اور پارٹیز جو ہے، جن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اب لوگ اوپر آ گئے ایک نئے سیاسی، لیکن ابھی بھی اس طرح جس طرح پولیٹیکل سٹرگل کرنے والوں کو اوپر آنا چاہیے، اس طرح پراپر نہیں آ رہا ہے۔ یہ سیاست کا ایک المیہ ہے۔ تو میں جب تحصیل ناظم تھا، جب میں تحصیل ناظم بنا تو میں پہلی دفعہ میرے اوپر مقدمات بنے، وہ بھی پولیس کے ساتھ ایک مزاحمت کے تھے۔ پھر جب میں اس کے بعد ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے جو لاسٹ، اس میں ہمارے الیکشن کے والے دن رزلٹ چینج کیے گئے، تو وہاں پھر لڑائی ہو گئی۔ یہ مقدمات آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب لانگ مارچ تھا، جب پالیٹکس کرتے تو اس وقت، اب تو لانگ مارچوں کا وہ زمانہ نہیں، لیکن اس وقت گرفتاریاں ہوتی تھیں
اور ایک اچھی خاصی پولیس مجھے یاد ہے کہ وہ ایسے چپ اس نے پہلے فون کر دیا کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے ڈیرے تو چپ جاتے تھے. لیکن سچی بات ہے کہ بڑے بڑے ورکروں نے قربانیاں دی ہیں اور کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں. ہم تو اس لیول پہ شاید میں اپنے آپ کو وہ آئیڈیل ورکر بھی نہیں سمجھتا، لیکن ایک حقیقت ہے کہ ورکروں کے ساتھ ہی یہ پارٹیوں میں، یہ جمہوریت میں حسن ورکروں کی وجہ سے ہی ہے، اور ورکر ہی اصل طاقت ہوتے ہیں. اور اس جدوجہد جو ورکروں کی جدوجہد ہے وہ اصل، اور وہ میرے خیال ہے جد مسلسل ہے. اور جو اوپر والی ایلیٹ کلاس کی جدوجہد ہے وہ جد مسلسل نہیں ہے، وہ جد تسلسل ہے. ایک سیاست کا ایک اور المیہ جو ہے اس وقت المیہ میں کہوں گا، اور حقیقت بھی ہے کہ اب سیاست پیسوں کے بغیر نہیں ہو سکتی. سفید پوش آدمی سیاست نہیں کر سکتا. سیاست کے لیے نہ پارٹیوں کے اندر وہ کوئی سپورٹ ہوتی ہے، نہ ہمارے سسٹم کے اندر کوئی ایسی لیجسلیشن ہے جس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنے سیاست کرنے والوں کو الیکشن لڑنے والے. مجھے یاد ہے میں تحصیل اعظم تھا، جب میں سسپینڈ ہوا تو میں نے وکیل کرنا تھا. یقین جانیے میرے پاس وکیل کے لیے پیسے نہیں تھے. اور پھر مجھے وہ وقت بھی ایک یاد ہے کہ والد صاحب 1988 میں جب معین قریشی صاحب کا دور تھا تو زری بینک سے پیسے لے کے والد صاحب کا 16 لاکھ روپے کا لون تھا. تو انہوں نے کہا جی یکدم اکٹھے جمع کروائیں، آپ انسٹالمنٹ میں نہیں، کیونکہ ایک کیس ڈیفالٹ کی ہوئی تھی. تو جج نے جب آرڈر کیا تو میں ہائی کورٹ میں بیٹھا تھا، تو یہ والد صاحب نے کہا کہ بھائی میرے پاس 16 لاکھ نہیں ہے، زمین بکتی ہے تو بے زمین ساری باٹ گئی. تو اس زمانے میں مجھے وہ لوگ بھی یاد ہیں جن کے سے ہم نے 50,000 لاکھ 2 لاکھ مانگ کے 16 لاکھ جمع کیا تھا، اور وہ چہرے آج بھی یاد ہیں. اور مجھے جس میرے اپنے عزیز سے لے کے میں جب تحصیل ناظم تھا 2003 میں جب میں سپریم کورٹ کا وکیل کرنے آیا تھا، تو یقین جانیے حالانکہ مجھے وہ اسناد صاحب جس بعد میں بنے تھے، اسناد احمد خان صاحب میرے وکیل تھے، میرے سے تو انہوں نے پیسے بھی نامنی لیے تھے، لیکن عام ورکر سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں نہیں آ سکتا. یہ ایک سیاست کا المیہ ہے، الیکشن بھی نہیں لڑ سکتا. اور میں نے اپنے گھر میں الیکشن وہ پرانے خرچے والد صاحب کے کاپی پہ لکھے میں نے پڑھے ہیں. 85,000 سے لے کر آخری الیکشن جو ہم نے 2018 میں لڑا یہ کروڑ سے بھی کراس کر جاتا ہے. تو یہ ایک ہے سیاست. اگر آپ کی نظریے کی سیاست پروان نہ چڑھ رہی ہو تو پھر انسان سوچتا ہے کہ اگر اس نے کرپشن بھی نہیں کرنی، ایماندارانہ طریقے سے سیاست کرنی ہے، اپنے بچوں کا اپنے گھر کا پیسہ لگانا ہے، اگر آگے اس کا مقصد حل نہ ہو رہا ہو جس مقصد کے لیے وہ سیاست کرنا چاہتا ہے، تو پھر کرپشن بھی نہ کرو. پھر سیاست کرنے کا فائدہ کہ پھر بندے کے اندر پیشن ختم ہو جاتا ہے، شوق ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہاں لوگ سیاست میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ان کے بڑے مقاصد، اعلیٰ مقاصد ہوتے ہیں اور ان کے پورے بھی ہوتے ہیں. اور یہاں بزنس کارپوریٹ پالیٹکس اب آ گئی ہے. اس کارپوریٹ پالیٹکس کا مقابلہ ہے نظریاتی سیاست کے ساتھ. اور کارپوریٹ کلچر میں کارپوریٹ سیاستدان پیدا ہوئے ہیں جن کا نظریاتی ورکروں کے ساتھ، عام ورکروں کے ساتھ مقابلہ ہے. ہر پولیٹیکل پارٹی میں یہ ایک ہے، جنگ ہے، اور یہ جنگ جاری رہے گی. یہ جنگ ورکر کی اور ایلیٹ کلاس کی جنگ ہے. جب میں 2008 میں ایم این اے بنا تو مجھے ایک اعزاز حاصل یہ بھی ہے کہ پاکستان کی پارلیمانی تاریخ میں میرے خیال میں ایک ہی کرپشن کے اوپر انکوائری ہوئی ہے، رائل پام کے اوپر. اور وہ 20 رکنی کمیٹی ہماری بنی تھی جس کا میں چیئرمین تھا. اس میں یا صادق صاحب بھی تھے، وقاص اکرم، عابد شیر علی، نور عالم خان، یہ سارے لوگ تھے. اور میں یقین سے کہتا ہوں وہ لوگ زندہ ہیں. مجھے 18 سے 22 کروڑ تک کی آفر تھی. کس نے کی تھی؟ مجھے اس وقت وزیر اعظم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے بھی سفارش کی تھی. بڑے بڑے تکڑے، لیکن اس میں بڑے تکڑے لوگوں کے خلاف میں نے انکوائری کی. اور مجھے فخر ہے کہ وہ انکوائری ہم نے میرٹ پہ کی، لیکن کاش اس انکوائری پہ عمل ہو جاتا. رائل پام کے اوپر پارلیمانی انکوائری. پھر ایک صدام بلوچستان میں قتل ہوا تھا، اس کے اوپر بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنی تھی. اس کا بھی میں ممبر تھا اور ہم نے بلوچستان میں جا کے انکوائری کی تھی. اس کی بھی ایک رپورٹ چھاپی، وہ بھی رپورٹ ہے. تو جو پاکستان، یہ میں سمجھتا تھا کہ جو بڑا مشکل کام تھا جس میں ہم نے سیکھا بھی. تو پارلیمان کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی کا جو کانسیپٹ ہے نا، اس پہ میرا تو یقین بڑا پختہ ہے. اس میں اگر کمیٹی سسٹم سٹرانگ ہو، اس میں اگر آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی دوسری کمیٹیز کو استعمال کریں تو اکاؤنٹیبلٹی جتنی سخت سے سخت آپ کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اور کاش اس ملک کی پارلیمنٹ
اتنی اسٹرانگ ہو, اتنا ڈیلیور کرے جتنا جمہوریت کے لیے ضروری ہے, جتنا سپریمیسی آف پارلیمنٹ ڈیموکریسی کے لیے ضروری ہے, اتنا میرا خیال ہے عام عوام کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے. اور عوام کی جو اصل جو خواہش ہے, جمہوری سوچ رکھتے ہیں جو لوگ, جو چاہتے ہیں کہ ان کے ادارے ڈیلیور کریں, ان کے نمائندے ڈیلیور کریں, تو پھر پارلیمنٹ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا, پارلیمنٹ کی کمیٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا, اس کے بعد ایگزیکٹو آتی ہے, پہلے پارلیمنٹ کو اسٹرانگ ہونا پڑے گا.